میرے خیال میں بہت بڑے سمندر کو ایک بہت چھوٹے سے کوزے میں جو ہے وہ بند کر دیا فراست رضوی صاحب نے۔ میرے خیال میں تو مجھے تو کوئی مبہم بات نہیں ملی، اور نہ ہی میرے ذہن میں کوئی مشکلات یا سوال اٹھ رہے ہیں۔ بہت واضح بات ہے، اس کے باوجود ایک ہمارے اس نشست کا جو طریقہ کار ہے کہ اس کے بعد بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتے ہیں تو یقیناً وہ پیش کیے جائیں گے، اس کے جوابات بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ درخواست صرف یہ ہے کہ ایک تو ہاتھ اٹھا کے نمبر لگائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ سوال مختصر ہو، اپنے ذہنوں میں میرے اس جملوں کے ساتھ اپنے سوال کو ترتیب دے لیں کہ اس میں الفاظ کی، فکروں کی، جملوں کی ریپیٹیشن نہ ہو، اور سوال ایک ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا، سوال پر سوال نہیں ہوگا، اور اگر جواب سے آپ کی تشفی نہیں ہوئی تو اس سوال اور جواب کے بعد اس جواب کو ڈھونڈنے کی آپ کی ذمہ داری ہوگی، کہ صرف مقرر نہیں کہ بولتا چلا جائے اور گلاس میں گھول کے پلا دے۔ آپ کی بھی ذمہ داری، مطلب میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں اس سوال کو جو میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے اس کا جواب تلاش کروں۔ اچھا جی، سب سے پہلے اقرار بھائی نے سوال اٹھایا ہے تو جی فراست صاحب، آپ کی سیر حاصل گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سوال میرا بہت عام سا بھی ہے اور خاص بھی، لیکن یہ کہ اس پہ کوئی کتب بھی ہو تو وہ بتائیے گا، اور کہیں کوئی اس طرح کا لٹریچر یا تحریر ہو مولانا کی یا کسی اور عالم دین کی۔ اتحاد مسلمین کی بات کر رہا ہوں میں، کہ بعض اوقات جماعت اسلامی یا مولانا کے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بالکل ہی سیپریٹ کر دیا جاتا ہے، پھر دوسرے فقہ کے لائک بریلوی اور دیوبندی، اور پھر اس طرح کے چیز آگے چلی جاتی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا ایریا ہے اہل تشیع کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز کا مطالعہ کیا جائے تاکہ یہ چیزیں بھی کلیئر ہوں، اور اتحاد مسلمین کا ایک بہت بڑا جو ایریا ہم مس کرتے ہیں وہ ایک اتحاد کی صورت میں نظر آئے؟ دیکھیے، یہ تو عالم اسلام کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آپ نے تو فرقوں کی سطح پہ بات کی، میں تو ملکوں کی اور جو بین الاقوامی اقوام ہیں مختلف، میں ان کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں اتحاد موجود نہیں ہے۔ اور مولانا مودودی جو تھے وہ ایک ایسے شخص تھے جو اس سے بہت بلند تھے، نہ وہ شیعہ تھے، نہ وہ سنی تھے، نہ وہ بریلوی تھے، نہ وہ دیوبندی تھے، نہ وہ اہل حدیث تھے۔ وہ ایک ایسے مسلمان تھے جس کی فکر کا مرکز قرآن تھا، جس کے لیے نمونہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا۔ تو یہ ان کے لیے بہت ہی ایک ادنا درجے کی چیز تھی۔ ان کے لیے دکھ کی بات تو تھی، اس کا انہوں نے اکثر اظہار کیا ہے اپنے مضامین میں سرسری، لیکن ان کے لیے یہ کوئی مرکزی موضوع نہیں تھا۔ عالمی سطح پہ آپ دیکھیں تو مسلمان جو ہیں 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، اور 57 مسلمانوں کے ملک ہیں، اور آپ ان کے حالات دیکھیں کہ ان میں کوئی اتحاد نہیں ہے، ان میں کوئی یگانگت نہیں ہے۔ اگر ان میں اتحاد اور یگانگت ہوتی تو جو آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے بھی ہوا وہ کبھی نہ ہوتا۔ تو مولانا جو ہیں وہ اتحاد بین المسلمین کے داعی تو یقیناً تھے، اور ان کی تحریروں میں جگہ جگہ ملتا۔ الگ سے تو کوئی یہ ان کے لیے اتنا معمولی موضوع تھا کہ اس پہ الگ سے انہیں کوئی کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ اتحاد کے، اور ہر بڑا آدمی جو ہے، ہر سچا اسکالر جو ہے دین کا، وہ ہمیشہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں یکجہتی رہے، اور فرقہ وارانہ نفرتیں جو ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے فقہی اور فروعی مسائل، اب 1500 سال پرانی باتوں کو آپ کیسے ابھی 1500 سال بعد طے کر سکتے ہیں؟ یہ کیسی احمقانہ بات ہے کہ 1500-1400 سال پہلے ایک واقعہ ہوا، چلیے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی یا کسی اور فرقے کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ اب تو آپ کو مشترکات کو ڈھونڈنا چاہیے، بجائے اختلافات کے مشترکات کو ڈھونڈنا چاہیے، اور ان مشترکات کو بنیاد بنا کر جو ہے ایک یکجہتی کی فضا کریٹ کرنی چاہیے۔ تو مولانا کے دل میں یہ درد تھا، جگہ جگہ ہے، لیکن الگ سے ان کی اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہت سی جگہوں پہ یہ بات لکھی ہے، لیکن وہ ان کا مرکزی موضوع نہیں تھا، وہ اس سے بہت بلند تھے۔ ہم نے جو سوال آپ نے کیا ہے نا، وہ ایک عمومی سوال ہے۔ ان کی شخصیت جو ہے، ان کے مسائل جو تھے، ان کی فکر جو تھی، وہ اس سے بہت زیادہ
بلند پایا۔ اقبال یوسف صاحب، اچھا ایک تعریفیں میں نے ساری کر دی ہیں، تو براہ راست سوال کریں مختصر۔ مولانا کے بارے میں تصور ریاست جو پیش کیا گیا الحمدللہ، مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جو مولانا کی مخالفت پاکستان کے حوالے سے کی گئی ہے کہ پاکستان کی مخالفت کی تھی مولانا نے یا جماعت اسلامی نے، تو اس کی بھی کچھ آپ کی طرف سے کچھ گفتگو آنی چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز کا مطالعہ کریں کبھی، اس میں دنیا کے بڑے اسکالرز کے بارے میں انہوں نے ان کے تعارف دیے ہیں۔ تو انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان لکھا گیا ہے۔ آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، میں کبھی مس کوٹ نہیں کرتا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، یہ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مولانا نے کبھی پاکستان کی مخالفت نہیں کی۔ مولانا نے اپنے ناظم کو بھیجا تھا اس وقت کے مؤذن مرحبا بر وقت بولا تیری آواز مکے اور مدینہ، تو یہ جو ہے انہوں نے قائد اعظم کے پاس بھیجا ان کو، اور قائد اعظم نے کہا کہ مسلم لیگ میں، قائد اعظم کا یہ فقرہ ہے، قائد اعظم اکیڈمی میں آپ چلیے میں آپ کو یہ فقرہ دکھاؤں گا، کہا کہ مسلم لیگ میں اور جماعت اسلامی کے مقاصد میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، زیادہ کا لفظ استعمال کیا کہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور سپٹمبر 1937 میں جاوید منزل لاہور میں علامہ اقبال نے مولانا مودودی، بہت جوان تھے، عمر تھے، ان کو بلوایا اور ان سے ملاقات کی اور ان سے بہت دیر گفتگو کی، جس کا نذیر نیازی نے، جو کہ اقبال کے بہت ہی قریب تھے اور انہوں نے اقبال کے خطبات کا ترجمہ بھی کیا ہے اقبال کی فرمائش پر، تو انہوں نے اس کا ذکر کیا، اور اقبال نے کہا کہ جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں، مسلم قومیت کے لیے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، میں آپ کا اس میں ساتھ دوں گا۔ اب اس صورتحال میں کہ جب قائد اعظم ان کے حامی ہیں، جب علامہ اقبال ان کے حامی ہیں، انہیں یہ کہنا کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تھے۔ دیکھیے پاکستان کے خلاف لوگ کیوں تھے علماء کرام، اور کیا وجہ تھی، کبھی آپ نے غور کیا اس کی فکری بنیاد کیوں تھے؟ مجلس احرار کیوں خلاف تھی؟ مدرسہ مظاہر العلوم جس کو مدرسہ دیوبند کہتے ہیں، جو 1876 میں قائم کیا گیا، وہ کیوں خلاف تھا؟ جمعیت العلماء ہند کیوں خلاف تھی؟ کبھی غور کیا؟ اس لیے خلاف تھی کہ یہ سارا جو سفر تھا تحریک پاکستان کا، یہ قوم کی تعریف کی بنیاد پہ تھا۔ ہر آدمی قوم کی ایک تعریف کرتا تھا۔ کانگریس قوم کی تعریف یہ کرتی تھی کہ ہندوستانی ایک قوم ہے، ہندوستانی ایک قوم ہے۔ مسلمان کہتے تھے نہیں، یہاں کئی قومیں آباد ہیں، یہ کوئی یونائٹڈ قوم نہیں ہے، یہاں عیسائی بھی ایک قوم ہے، مسلمان بھی ایک قوم ہے، ہندو بھی ایک قوم ہے۔ قائد اعظم کے مذاکرات بامبے میں کیوں ناکام ہوئے؟ مہاتما گاندھی سے 11 دن مذاکرات ہوئے، قائد اعظم یہی اصرار کرتے رہے کہ بھائی آپ ہندوؤں کے نمائندے بن کے گفتگو کریں۔ وہ کہتے تھے نہیں، میں ہندوستان کی پوری قوم کا نمائندے۔ آپ پوری قوم کا نمائندے نہیں ہیں، آپ ہندوؤں کے نمائندے ہیں، میں مسلمانوں کا نمائندہ ہوں۔ 11 ڈیز وہ گفتگو ہوئی قائد اعظم کی، ان کی ریکارڈ پر ہے، تصویریں موجود ہیں، اخباروں میں چھپی ہے۔ قائد اعظم سے وہ گفتگو ناکام ہو گئی کیونکہ قومیت کے تصور پر وہ سارا جھگڑا تھا۔ تو جو علماء کرام تھے وہ بڑے محترم تھے، بڑے لوگ تھے۔ حسین احمد مدنی جیسے شخص کی اقبال سے جو ہے بحث ہوئی اس موضوع پر کہ جو بات، عجیب بات یہ کہ جو بات علماء کو کہنی تھی وہ اقبال اور قائد اعظم اور مولانا مودودی کہہ رہے تھے رحمت اللہ علیہ، اور جو بات ان کو کہنی چاہیے تھی، یعنی وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے مذہب کی بنیاد جو ہے وطن ہے، یہ تو انہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور مولانا مودودی نے کہا مذہب کی بنیاد وطن نہیں ہے، قوم کی بنیاد جو ہے وہ ریلیجن سے قوم کریٹ ہوتی ہے۔ تو جو آدمی قائد اعظم کا ہم خیال ہو، جو آدمی مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی جو فکر ہے، جو ان کی قوم کی تعریف ہے، وہ وہی ہے جو مسلم لیگ کی تھی،
وہ وہی ہے جو قائد اعظم کی تھی. وہ دو قومی نظریے کے مؤسس تھے ایک طرح سے. ہم نے ان کی چیزوں کو پڑھا ہی نہیں. ہم نے تو زبانی پروپیگنڈا سنتے ہیں کہ وہ اچھا ہے، وہ برا ہے. کوئی پاکستان کی مخالفت میں ایک فقرہ کوئی آدمی ان کی ساری کتابوں سے مجھے لا کے دکھا دے، کہیں نہیں تھا ایسا. السلام علیکم. ظاہر ہے سید ابوالعلا مودودی صاحب نے جو اپنا تصور ریاست بیان فرمایا ہوگا یا جیسا کہ کتابوں میں دیا گیا ہوگا، اس میں انہوں نے پورا ہر چیز کور کی ہوگی، لیکن آپ نے بھی جیسے ان کی شخصیت کے بارے میں پورا بتایا. لیکن میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ، اگر آپ یہ بیان فرمائیں کہ اس تصور ریاست میں اقلیت کو کس طرح کور کیا گیا تھا اور کس طرح سے اس ریاست میں ان کا کیا رول رہے. اس میں انہوں نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 9 کا حوالہ دیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کفار اور وہ مشرکین جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تم ان سے بہترین مراسم رکھ سکتے ہو، تم ان سے ہر طرح کے تعلقات رکھ سکتے ہو، اور ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے ایک اسلامی ریاست میں جو ایک عام مسلمان کو حاصل ہے. یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 9 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جہاں اپنی اسلامی ریاست کی جو تفصیل بیان کی ہے وہاں اقلیتوں کے لیے سب سے زیادہ ڈیٹیل سے لکھا ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ اقلیتیں جو ہیں ان کو برابر کے شہری حقوق ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، وہ اپنے مذہبی رسومات میں، اپنی عبادات میں، اپنی ہر چیز میں آزاد ہوں گے، اور ان کو وہی شہری حقوق ملیں گے جو کسی مسلمان شہری کو. اور وہ بہت خوبصورت تحریر ہے، یعنی جب میں نے اسے پڑھا تو وہ نثر کا بھی ایک بہت اعلیٰ نمونہ ہے جو انہوں نے اقلیتوں پہ لکھا ہے. السلام علیکم، میرا نام جواد احمد ہے. میرا سوال تھوڑا سا مختلف ہے. دراصل سید ابوالعلا مودودی صاحب کا جو تصور ریاست ہے، دراصل وہ حقیقت میں خلافت کا نظام قائم کرنا ہے. لیکن جب ہم تاریخ اسلامی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو خلفائے راشدین تھے ان کے اندر ہی اقتدار کی منتقلی کے اندر جو مسائل آپ کو بھی پتہ ہے، حالانکہ وہ اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال ہماری اسلامی تاریخ کا ایک حصہ ہے. تو ہم خود بخود اس کو کلیئر نہیں کر پاتے اپنے ذہن میں کہ ہم اگر اس کو قائم بھی کر لیں آج کل کے دور میں تو اتنی بڑی بڑی شخصیات اس کو نہیں کور کر پائیں کہ اقتدار خلافت کس طریقے سے ہوگا. تو اس کے اوپر آپ کی رائے چاہتا ہوں. بھائی دیکھیے، اصولاً تو مجھے اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے کیونکہ میں شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا ہوں. ہاں، تو میں کچھ بھی کہوں گا تو آپ اس کے کوئی خاص معنی لے لیں گے. لیکن ابھی میں نے اس سے پہلے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ سے یہ کہا کہ 1500 سال پرانے جھگڑے اب ہم نہیں طے کر سکتے. اب ہمیں جو ہے آگے بڑھنا ہے، ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے. ہمارا رہنما قرآن ہے. اور دیکھیے، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختمی مرتبت کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مانتا ہے، جو ان کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہے، وہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں. یہ جو خلافت کے جھگڑے اور اس طرح کے جو فروعی معاملات ہیں ان سے ہمیں نکل جانا چاہیے. اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے خلافت کے نظام کو اس طرح اختیار کرنے کے لیے نہیں کہا جو قدیم اسلام میں، یعنی صدر اول میں جس طرح خلافت کا انتخاب ہوا اور اس پہ اتنے مباحث موجود ہیں. انہوں نے، میں نے آپ کو بتایا، کئی بار بتایا اپنی گفتگو میں کہ انہوں نے انتخابی سیاست کا راستہ اختیار کیا. یہی اختلاف ان کے اور ڈاکٹر اسرار احمد کے درمیان کہ طریقہ کار ان کا یہ، انہوں نے کہا جو ملک میں رائج نظام ہے اقتدار حاصل کرنے کا، کہ ہم انتخابات میں حصہ لیں گے، پارلیمنٹ میں جائیں گے، پارلیمنٹ کی اکثریت سے ہم وزیر اعظم ہاؤس میں جائیں گے یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں جائیں گے. یہ جو مغربی ڈیموکریسی کا راستہ ہے اس کو ہم اختیار کریں گے. وہاں جانے کے بعد جب ہمیں طاقت مل جائے گی تو پھر ہم اس کو استعمال کریں گے اسلامی ریاست کی تشکیل میں. یہ طریقہ کار ہے جس کو انہوں نے بار بار بہت ہی وضاحت سے لکھا.
शफीक साहब ने बता ही दिया, सुहेल याकूब नाम है। मेरा सवाल ये है कि आपने बताया कि अबुल आला मौदूदी साहब बहुत ज़्यादा खिलाफत उस्मानिया से मुतासर थे और उसके ख़ात्मे पर उन्हें बहुत अफसोस भी हुआ। अच्छा, हम आमतौर पे उस्मानिया को खिलाफत कहते हैं, हालांकि मौदूदी साहब की अपनी किताब जो है खिलाफत व मलूकियत, तो वो खिलाफत उस्मानिया भी तो मलूकियत ही थी कि बाप के बाद बेटा बनता था, और उससे हम पीछे चलते चले जाएँ तो सिवाय खिलाफत राशिदा के सारी ही मलूकियत थी। तो आपकी इस पे क्या राय है? शुक्रिया। बहुत मुश्किल में जान असल में बात यह है कि जो ऑटोमन एम्पायर थी वो किसी ना किसी मानों में एक इस्लामी हुकूमत तो थी ना, कोई गैर इस्लामी हुकूमत तो नहीं थी। और उसके ख़त्म होने से जो सबसे बड़ा ख़तरा मुसलमानों को था, जिस पर कायदे आज़म ने भी एक ख़त जो है बरतानिया के वज़ीर आज़म को लिखा था, वो ये ख़दशा था कि जो हमारे मकामात मुक़द्दसा हैं वो कहीं बरतानिया की या गैर मुस्लिमों की तहवील में ना चले जाएं, जिसका उस वक्त बहुत, उस ज़माने के लोग जानते हैं, उस ज़माने की तारीख़ आप देखें, बहुत रोशन और बहुत बड़ा इम्कान था उसका। तो इससे बहुत लोग खौफज़दा थे कि ऐसा ना हो कि खाना काबा पे जो है वो मिस्टर डेविड जो है उसके मुंतज़िम आला बन जाएं, या मस्जिद नबवी पे जो है वो अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाए। ये एक बहुत बड़ा खदशा था। तो ये भी एक दुख था, ये खौफ था। और ऑटोमन एम्पायर किसी न किसी मानों में एक इस्लामी रियासत थी। खिलाफत राशिदा के मानों में ना सही, खिलाफत का लफ्ज़ उससे मुख्तलिफ मानों में सही, लेकिन वो एक बहुत बड़ी इस्लामी रियासत थी। उसका रकबा, उसकी बेल्ट, आप जोग्राफिकल बेल्ट देखें कहाँ से कहाँ तक फैली हुई, तो उसके इख्तिताम का रंज होना तो एक मुसलमान के लिए फितरी बात है। तो ये बात थी। लेकिन खिलाफत राशिदा, ये आपने सही कहा कि ये उससे मुमासिल नहीं थी। और मलूकियत तो उन्होंने कहा कि खिलाफत राशिदा के बाद तो फिर सब मलूकियत ही थी। देखिए, बनु उमय्या आए, अब्बासी आए, फातमीद आए, वो सारी तारीख आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, उसको बयान करने का क्या हासिल। लेकिन उनका दुख जो था वो रियल था। ऑटोमन एम्पायर एक इस्लामी रियासत। अस्सलाम वालेकुम। और मैं बच्चों को आईटी पढ़ाता हूँ। अरे वाह। आजकल मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, अपने जो स्टूडेंट हैं मेरे, वो बहुत मायूसी की बात करते हैं और वो कहते हैं सर ये हमें बाहर जाना है और ये मुल्क टूट जाएगा और यहाँ तब्दीली नहीं आ सकती। और मैं अभी चंद महीनों के बैरून मुल्क सफ़र से जब वापस आया हूँ पाकिस्तानियों से मिलके, तो वहाँ भी मुझे इसी किस्म के सवालात का सामना हुआ। और मैं ज़ाती तौर पे तो यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा रहेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन मुझे मुश्किलात होती है कि मैं उनसे किस तरह बात करूँ। भाई ये मेरे मौजू से मुताल्लिक़ नहीं है। मैं तारिक जमील साहब से बसत अदब दरख्वास्त करूँगा कि पाकिस्तान टूट जाएगा या कायम रहेगा, इसके बारे में बता दें। आप देखिए एक सवाल था मेरा। वो हम सबको रिजवी साहब, आपका एक सवाल था मेरा। करीब कर ले माइक। जी देखें, आपने एक बात की रियासत के क़याम के बाद जहां बानी की बात की, ठीक है। एक ऐसे, मेरा नाम इरफान यूसुफ मुसानी है। जी मुसानी। तो मेरा सवाल ये है कि आपने जहां बानी की बात की थी रियासत के क़याम के बाद, अच्छा इसमें देखें एक ऐसा माशरा जो बिगाड़ के उरूज पर हो, ऐसे माशरे के अंदर मौलाना का तस्वुर रियासत जो है वो सख्ती और नरमी के हवाले से क्या होगा, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में, एक तरफ है सियासत, अफ़ाम तफ़हीम, नरमी, दूसरी तरफ एक जल्लादी तर्ज़ अमल और जहादी तर्ज़ अमल है। इसका कोई तनासुब हमारे यहाँ मौजूद होगा मौलाना के मौजूदगी के तस्वुर रियासत में, जबकि दो असर हाज़िर में ऐसे फेलियर हमारे पास मौजूद हैं। मिस्र की हुकूमत एक नरम तर्ज़ अमल की वजह से ख़ात्मे का शिकार हुई, फिर तालिबान की एक पहली हुकूमत जो कायम हुई वो उसके अंदर सख्त तर्ज़ अमल का भी दखल था। तो इस पूरे जो हुकूमत कायम हो जाने के बाद उसके क़याम को कायम रखना, इस हवाले से मौलाना का तस्वुर रियासत जहादी और नर्म तस्वुर तर्ज़ अमल के हवाले से क्या है, उसका कोई तनासुब है नहीं? भाई देखिए, मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने तो ये लिखा है कि हाकिम वक्त को, इस्लामी रियासत के हाकिम वक्त को
جو ہے ایک خاص حد تک رکھنے کے لیے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس پر چیک رکھنے کے لیے ہم عام آدمی کو یہ اختیار دیں گے کہ وہ تنقید کر سکے حاکم وقت پر. اور ان کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں, آپ سنیے. انہوں نے یہ فرمایا کہ میں ایسے لوگ چاہتا ہوں جن کی زبانیں آزاد ہوں, جن کے ضمیر زندہ ہوں, اور جو کسی بھی غلطی پر خلیفہ وقت کو, حاکم وقت کو ٹوک سکے اور ان پر کوئی پابندی نہ ہو. کہا کہ جب تک تنقید کا حق کامن مین کو نہیں ملے گا اس وقت تک جو ہے وہ حاکم جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ حکومت نہیں کرے گا, کیونکہ طاقت جو ہے وہ بڑے سے بڑے آدمی کو ظالم میں تبدیل کر دیتی ہے. میں نے تاریخ میں بہت سے ایسے مظلوم دیکھے ہیں جو ظلم سے لڑنے کے خلاف کھڑے ہوئے اور خود ایک بدترین ظالم میں تبدیل ہوئے. یہ ان کے الفاظ ہیں. جی السلام علیکم, میرا نام شمس الدوحہ زبیری ہے. راجہ صاحب, آپ نے اپنے اس تقریر میں ذکر کیا مولانا مودودی بلیو کرتے تھے انتخابی سیاست پہ, کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 77 سالوں میں جماعت اسلامی جو انہوں نے قائم کی تھی وہ انتخابی سیاست کی بنیاد پر کبھی اقتدار میں نہیں آئی. اس کی کیا وجہ ہے, یہ فرمائیے گا. بہت سے دیکھیے, میں آپ کو بتایا نا کہ جو جمہوری عمل ہے نا پاکستان میں وہ فیئر نہیں ہے. ابھی آپ کو یہ بتایا کہ مائیکل مان نے لکھا ڈارک سائڈ آف ڈیموکریسی. اب دیکھیے جو چھوٹے علاقوں پہ چودھری ہوتا ہے, زمیندار ہوتا ہے, ان کا مکھیا ہوتا ہے, ان کی مرضی کے بغیر ووٹ نہیں ڈال سکتے آپ. پھر ووٹ خریدے جاتے ہیں. پھر عوام میں ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ ہمیں فضول قسم کے 8 بجے سے آپ دیکھنا شروع کریں 11 بجے تک فضول قسم کی باتوں میں, ادنا درجے کی سیاسی باتوں میں لگائے رکھتے ہیں. لوگوں کے پاس کوئی خیر و شر کا پیمانہ نہیں ہے, اچھے برے آدمی کی کوئی پرکھ نہیں ہے. تو اس میں سسٹم کی بہت سی خرابیاں, جیسے طارق بھائی نے کہا نا, سسٹم کی اتنی خرابیاں ہیں. جب تک یہ نظام پوری طرح آلودگیوں سے پاک نہیں ہوگا, یہ جو الیکٹورل نظام ہے, اس وقت تک جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے جماعت اسلامی کامیاب. اور جماعت اسلامی مکر و فریب کی جماعت نہیں ہے نا, وہ ہتھ کنڈے استعمال ہی نہیں کرتی جو پولیٹیکل لوگ استعمال کرتے ہیں. جو پولیٹکس کا لازمی حصہ ہے وہ اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کبھی کامیاب ہوگی. ایک سیکنڈ, شہزاد بھائی کا سوال کریں گے. اب اس کے علاوہ کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ آپ کوئی سوال نہیں ہے. نعمان بھائی, کیونکہ اب وقت جو ہے نا وہ طویل ہو رہا ہے, اس کو بس یہ 2 سوال ہیں. شہزاد بھائی جی آپ سوال کریں. السلام علیکم. میرا سوال تقریباً پچھلے سوال سے ملتا جلتا ہی ہے کہ جماعت اسلامی کے حوالے سے سید ابوالعلا مودودی کا تصور ریاست اتنا زبردست ریاست تصور ہے, لیکن آج کل جو جماعت اسلامی جو بات کرتی ہے تو وہ صرف جو ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کرتی ہے, ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے. کوئی نظر نہیں آتا ابوالعلا مودودی کا تصور ریاست یا ان کے کوئی افکار یا کوئی ان کے نظریات آج کی جو جماعت اسلامی. مدنی صاحب آپ ہی کچھ فرمائیے. اب جماعت اسلامی میں یہ چیزیں تو آپ نے الزام لگایا بجائے سوال کرنے کے, اس الزام کا جواب میں کیا دوں؟ یہ سوال تو کسی جماعت اسلامی کے رہنما سے کرنا چاہیے. راسل بھائی, ویسے میں چھوٹی سی ایک بات کہوں کہ آپ کے یہ خیال کہ نظر نہیں آتا, ایسا نہیں. آپ آئیے گا کبھی, آپ کو سمجھا دیں گے اور دکھا بھی دیں گے. السلام علیکم, میرا نام محمد عثمان ہے. بہت شکریہ. بس میرا چھوٹا سا سوال تھا. وہ کہتے ہیں جس ملک کے جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے اس کو حکمران ملتے ہیں. سورہ بقرہ جی جی. تو اگر یہ والا سسٹم مولانا مودودی صاحب کا اگر امپلیمنٹ ابھی کیا جائے تو وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل کامیاب ہوگا, کیوں نہیں ہوگا. اگر آپ اس سسٹم کی صداقت پہ شبہ کریں گے تو آپ قرآن کی صداقت پہ شبہ کریں گے. اگر آپ اس سسٹم کی صداقت پہ شبہ کریں گے تو آپ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شبہ کریں گے. بات یہ ہے کہ اسلامی ریاست کوئی کسی کے ذہن کی اختراع نہیں ہے, کسی کے ذہن کی اختراع نہیں ہے. یہ تو آپ قرآن سے اس کے خد و خال اخذ کرتے ہیں نا.
مولانا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث کو ہی اس کا ماخذ قرار دیا. تو اگر دیکھیے افراد جو ہے نا، جیسے انہوں نے سوال کیا کہ نظر نہیں آتا، اب بات یہ ہے کہ افراد صداقت کا معیار نہیں ہوتے. اگر کسی مذہب میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینی چاہیے اور اس مذہب کے سارے لوگ شراب پیتے ہیں تو اس مذہب کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ افراد کے اعمال کبھی کسی دین، کسی نظریے کی سچائی کی ضمانت نہیں ہوتی. لوگ برے ہیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے، آپ بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافق تھے ہے نا، رسول اللہ کے زمانے میں بھی کتنی چیزیں تھیں جو میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کر سکتا ہوں. تو لہٰذا اس پہ شبہ نہیں کرنا چاہیے، ایک اچھی امید رکھنی چاہیے. ویسے بھی یہ حدیث ہے سیاہ ستہ کی کہ ظن خیرہ، آپ اچھا گمان رکھیے اللہ تعالیٰ سے. وہ دن آئے گا، کوئی دن تو ہوگا جب آئے گا وہ نظام میرے رسول کا، نہ ہو جس میں رتبہ نسل و زر، نہ ہو جس میں رتبہ نسل و زر، فقط اہل تقویٰ ہو معتبر. کوئی دن تو ہوگا جب آئے گا وہ نظام میرے رسول. جی وسیم فاروقی صاحب. جی السلام علیکم، میرا نام وسیم ہے. تھوڑی سی اس میں وضاحت چاہوں گا میں. مولانا مودودی سے میری ملاقاتیں ہو بھی چکی ہیں. اچھا. شاہ فیصل ایوارڈ جو ہے مولانا مودودی کو ملا تھا. جی سعودی عرب سے. جی ملا تھا. اور عبداللہ شاہ فیصل نے یہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ انعام جو ہے یہ مولانا مودودی کی اس سے عزت افزائی نہیں ہوئی ہے، اس سے اس انعام کی عزت افزائی ہوئی ہے. یہ ریکارڈ پر ہے ان کا فقرہ. جی بھائی. یہ تو کوئی پوچھنے کی بات نہیں، یہ تو اخباروں میں سب جگہ ہے. نہیں وہ اس بات کا ذکر لانا چاہ رہے ہیں. بس اب ختم ہو گئے سوالات. جی ارشاد بھائی. السلام علیکم. کیا مولانا مودودی صاحب آئینی عدالتوں کے قیام کے مخالف تھے؟ اس زمانے میں آئینی عدالت کا کوئی تصور نہیں تھا. آپ نے بات کی ابھی کہ آئینی عدالتوں کے حوالے سے ترمیم ہو رہی تھی، آپ نے اس کو تذکرہ کیا کہ یہ بکواس ہم سن رہے ہیں صبح شام. نہیں بکواس ہم نے اس کو نہیں کہا آئینی عدالت کو. آپ کی اردو کمزور ہے. میں نے کہا یہ جو سیاست پر مباحث ہوتے ہیں 8 بجے سے 11 بجے تک ٹی وی پر جو ٹاک شوز ہوتے ہیں، میں نے اس کو بکواس کہا. آئینی عدالت کو میں نے بکواس نہیں کہا. آپ کو مجھے قتل کروا دیں گے. میں نے سنا آپ نے کہا کہ جو سربراہ ہوتا ہے ریاست کا وہ اجتماعی عدل کے حوالے سے بھی ذمہ دار ہوتا ہے. اگر کوئی سربراہ ریاست کا چاہتا ہے کہ آئینی معاملات، آئینی کیسز اور جو عوام کے جو کیسز ہیں، کیونکہ آئینی معاملات میں بہت زیادہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے سپریم کورٹ کا، تو اس بارے میں آپ کو کوئی بھائی دیکھیے آپ کا سوال تو یہ ہے کہ وہ میں نے جیو ٹی وی پر ایک امراؤ جان ادا ڈرامہ دیکھا تھا حاضر رسوا کا. تو اس میں یہ غلطی تھی جو میں نے بعد میں وہ اس کے جو ڈائریکٹر اسکرپٹ ہیں وہ میرے بہت عزیز دوست ہیں، تو میں نے ان کو فون کر کے کہا کہ اس میں یہ بہت بڑی فاش غلطی ہے. تو غلطی یہ تھی کہ امراؤ جان ادا جو تھی وہ احمد فراز کی غزل گا رہی تھی. تو آپ نے کیا کیا جو فرسٹ ہوتی ہے. اچھا نہیں، ہاں بات پوری کر دوں. اچھا آپ نے کیا کیا کہ یہ آئینی عدالت کا تصور ابھی پیش کیا گیا ہے، ابھی جو ہے چند مہینے ہوئے پیش کیا گیا ہے. پاکستان میں یہ کانسیپٹ موجود نہیں تھا. سید مودودی کی فکر کو آپ آج کے اس زمانے سے، اس زمانے میں آئینی عدالت کا نہ تصور تھا نہ اس کے قیام کی کوئی ضرورت تھی. انہوں نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں عدلیہ کے بارے میں. انہوں نے یہ لکھا ہے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عدلیہ میں قاضیوں کا جو تقرر ہے وہ حاکم وقت کرے گا، لیکن اس کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ قاضیوں سے کسی طرح کا بھی کوئی رابطہ رکھے یا ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے. یہ انہوں نے لکھا ہے. آئینی عدالت کا تو اس وقت کوئی یہ لفظ ہی نہیں تھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں. یہ تو اب انہوں نے کچھ ملکوں کے ماڈل مطالعہ کیا انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کہ بھئی امریکہ میں آئینی عدالت کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو ہیں ایک الگ عدالت میں جائیں گے اس کو، کیونکہ یہاں کی کورٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کبھی کبھی
جو ہے فوج کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے. مجھے اس موضوع پہ بات کرنی نہیں چاہیے. کبھی وہ پارلیمنٹ کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایک الگ ہی ایک ادارہ قائم کر دیا جائے جس کا تعلق سے کانسٹیٹیوشنل پرابلم سے ہو. لیکن حضرت مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی, کوئی ایسا تصور نہیں تھا. تو آپ نے دو مختلف زمانوں کو اپنے سوال میں جوڑ دیا. وہ ہماری اشتراک نہیں ہوتی ہیں, لیکن یہ ابھی کتنا وقت ہے, وہ ختم ہو اب یہ بالکل آخری سوال ہے. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا, تو اس کے بعد بھی 3 افراد نے سوالات کر لیے. یہ ہماری بہن زرین جو مکالمے کی اندر تاخیر سے ہمیشہ آتی ہیں اور مستقل رکوع مکالمے کی, ان کا یہ سوال آخری سب کو میری طرف سے السلام علیکم. میں زرین گھانی والا ایجوکیشنسٹ. میں آج کل بچوں کو نا اسلامی تعلیم دے رہی ہوں, تو میرے ذہن میں ہمیشہ کنفیوژن رہتی ہے. میں خود بھی پڑھ کے لوگوں کو چیزیں یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ڈاکٹر اسرار, مولانا مودودی, دونوں میں مجھے صرف کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ میں کس کو زیادہ فوکس کر کے بچوں کو آگے تعلیم دوں. جزاک اللہ. السلام علیکم. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے سوال کے جواب میں کہ آپ دونوں کے تھوڑے تھوڑے خیالات ان بچوں کو بتائیں. تو آج کی اس مکالمے کی نشست کا ایک سیشن تو اختتام کو پہنچ چکا ہے. اب جو کارروائی ہوتی ہے وہ مکالمے میں نئے شرکاء کے تعارف کی ہوتی ہے, اور آخر میں جو یہ شیلڈ ہے بزم مکالمہ کی, یہ ہم مقرر کو پیش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آج کے نئے شرکاء کا تعارف ہو جائے. تو آج ہے کوئی نہیں اچھا ہاں, سب سے پہلے مجھے نظر ہی نہیں آ رہا ہے ہمارے نوجوان شریک, یہ بھائی رضی کی تفسس سے ان کے نواسے اسید ذرا کھڑے ہو. اب اللہ کرے کہ ان کے دل میں شمع جل جائے اور یہ ہر دفعہ کم از کم نانا کے ساتھ تشریف لائے. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. ہاں عسکری صاحب, یہ اپنا کار, آپ اپنا نام پورا طرح خود ہی بتا دیجیے. رضوان صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید. تو اسی وجہ سے آپ آئے ہیں یا تو بہرحال ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ بھی جب بھی آپ کی دلچسپی کا موضوع ہوگا آپ تشریف لائیں گے, یا آپ کا کوئی تعلق والا آ رہا ہوگا. تو یہاں پر ہماری بہن بھی جو ہمارے کاشان بھائی ہیں, جو ہمارے مکالمہ کے تقریباً مستقل ہی رکن ہیں, ان کی اہلیہ بھی اس دفعہ تشریف لائی ہیں. مجھے اپنی بہن کا نام نہیں معلوم, انم بہن. تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس چیز سے جو سبق ہمیں کاشان بھائی نے دیا ہے کہ ہم بھی اپنے گھر والوں کو کوشش کریں گے کہ یہاں پر مدعو کریں اور لے کر آئیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور سب سے پہلے میرے اپنے لیے بھی ہے یہ کہ میں اپنی اہلیہ کو دعوت دیتا ہوں اور وہ آتی ہیں گاہے گاہے. ارشاد بھائی آپ پہلے آئے نا؟ اچھا آپ اس میں آئے تھے, پرنت میں آئے تھے. جی جی, ارشاد بھائی بھی ہمارے نئے ہوئے ہیں, تھوڑا سا تعارف کرا دیں. جج ہیں آپ, وکیل ہیں آپ, بڑے آدمی ہیں. جج ہیں ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا, آپ کا سوال اب اچھا اور کوئی یہاں پر؟ ہاں ہاں دیکھیں ارم ملک جو ہے نا, ارم ملک کا تعارف میں نے پہلے بھی کرا دیا تھا, لیکن ایک مرتبہ پھر یہ ہمارے نوجوان ساتھی ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں اور بہت اچھے طالب علم ہیں اور بہت ذوق و شوق رکھتے ہیں علمی پروگراموں میں شرکت کے لیے. میں ان کو خاص طور پہ خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہاں پہ ہمارے سہیل بلقی بھائی, یہ ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ کافی دفعہ
रखें, खुश रहें। बाद ये आए हैं, इससे पहले भी 1-2 दफा कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मसाइल हो जाते हैं लोगों के साथ। आज भी 12 अफराद जिन्होंने अपनी सीट महफूज कराई थी वो नहीं आए, और मैं सोच रहा हूँ शायद अल्लाह को भी मंजूर होता है कि बस जितनी सीटें उतने ही लोग आए। तो बहुत शुक्रिया सहल भाई। अच्छा, इसके बाद आगे की थोड़ी सी बात कर ले मुकालमा की, कि इंशाल्लाह ताला आइंदा जो मुकर्रिरीन को हम लेकर आएंगे उनके नाम में थोड़ा सा यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। तो उसमें बहुत से लोग हैं, तरतीब से इंशाल्लाह ताला बुलाएंगे कि करके इत्तेफाक से जो मुस्तकबिल के जो मुकर्रिरीन हैं जिनको हम अगले 4-6 महीने में बुलाएंगे एक एक करके, उनमें 3 अफराद यहाँ मौजूद हैं। उनमें डॉक्टर शफकत खादिम साहब पहले भी यहाँ पर लेक्चर दे चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको भी हम दोबारा मदऊ करेंगे। रज़ीउद्दीन सैयद साहब बैठे हैं, ये भी हमारे मुकालमे के अंदर बहैसियत मुकर्रर आएंगे। और आज जो पहली दफ़ा आए हैं सुहेल बल्की साहब, ये बहुत अच्छे मुकर्रर हैं और इनकी गिरफ्त जो है ना आईटी और एआई है ना, इसके हवाले से इनकी बहुत गिरफ्त है और बहुत अहम मौजू है आजकल के लिहाज से, हम इनको भी जहमत देंगे। इसके अलावा डॉक्टर वहाब सूरी साहब को भी हम दोबारा मदऊ करेंगे, और सैयद जाफर अहमद साहब, ये भी हमारी पाइपलाइन में हैं। इसके अलावा आप लोग भी किसी को चाहते हैं जो हमारी नज़र में ना हो तो मुझसे इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं या फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं, तो बताइए, फिर हम उनको भी गौर करेंगे। अच्छा, इसके बाद आज की शीट फरासत रिजवी साहब को जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान पेश करेंगे, उसमें यूसुफ जिलानी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाइए, और महमूद साहब से, महमूद भाई अजी आपसे आइए शीट दीजिए, और जाहिद भाई आप भी आगे आ जाइए। वो ये भी दे रहे ना कुछ, हम तो लेते हो हाथ बढ़ाते। बहुत तस्वीरें हैं आपके साथ। सबके साथ ठीक है, नहीं बता आप उधर दिलशाद ख्याल साहब जो है वो अपनी पेश करना चाह रहे थे।